اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین۔ پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 4 تک ہم پہنچ چکے تھے کہ جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو پہلی جو آیات تھیں وہ قرآن کا انٹروڈکشن تھا، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی پاک کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ اس سے اپنے دل میں تنگی محسوس کریں، اور بلکہ یہ تو مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور پھر آپ کو فرمایا گیا کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ بھی اس کی پیروی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی پیروی کا حکم دیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کریں۔ اور یہ صاف اس میں فرما دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے جو بھی فیصلے ہوں گے، جو بھی قوانین بنیں گے وہ اس کتاب کی روشنی میں بنیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر وہ اس کے علاوہ جو بھی قانون بنیں گے وہ اس کا کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ کسی کے بھی کہہ لیں کہ اس کو نقصان ہی ہوگا، اینڈ میں وہ کبھی بھی وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے، کبھی باقی نہیں رہیں گے۔ جو بھی قانون اللہ کی کتاب کے مطابق بنیں گے وہی فائدہ مند ہے انسانیت کے لیے، اور وہی قائم رہیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی اس کا جو عذاب آیا تو جنہوں نے اس کا انکار کیا تو ان کو عذاب کا کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا، وہ کبھی دن کے ٹائم میں، رات، کوئی بھی کسی ٹائم بھی ان کو عذاب آ گیا، اور ان کو بالکل امید نہیں تھی تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا اچانک۔ آج جو میں نے پڑھی آیت تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ظالم تھے۔ تو اب یہ دیکھیں جب بھی سزا ملتی ہے، جب کسی کو گناہ کی سزا ملتی ہے تو وہ ضرور اس بات کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلطی پہ تھا، اور کہ وہ ظالم تھا۔ ظاہر بات جو سزا جو ملتی ہے، جو جس نے وہ ظلم کیا ہوتا ہے اس کو ضرور اس کا جو احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعی اس نے یہ ظلم کیا، اور وہ اپنی آنکھوں سے وہ اس کا جو نظارہ کر لیتا ہے۔ اب جیسے اس میں آپ دیکھیں اس میں جو توبہ کا بھی ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ اکثر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سزا ملنے والی ہے، یا ہم اپنے سامنے موت کو دیکھ لیتے ہیں، یا اور ہم جب کنٹینیو کوئی لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، جب ان کو سزا کچھ چور جیسے اگزامپل لے لیں، کوئی چور کنٹینیو چوری کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اس کی چوری پکڑی جاتی ہے تو وہ پکارتا ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، وہ آئندہ نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اس کا مطلب کہ وہ سزا کو اس نے دیکھا، اس نے محسوس کیا کہ ابھی اس کو سزا ملے گی، تبھی اس نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کیا یا معافی کے لیے پیش کیا۔ تو سیم یہاں پہ اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں یہی کہ جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تو انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ ہم ظالم تھے، لیکن تب اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو فائدہ تب ہی ہے جب آپ موت سے پہلے یا وہ عمل کا جو اس کی جو سزا ملنے سے پہلے آپ اس کا جو آپ اللہ سے توبہ کر لیں۔ آپ نے گناہ کیا، آپ فوراً اس کا آپ کے دل میں احساس ہو اور آپ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ اصلاح کیسے ہوگی کہ جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا وہاں سے پھر دوبارہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے یہ گناہ ہو گیا، ایک آپ نے غلطی کر لی تو وہ آپ راستے سے ہٹ گئے، جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک ہائی وے ہے، وہاں پہ آپ جا رہے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، اور آپ نے جب گناہ کیا تو آپ کو وہ راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، دوسرے راستے پہ آپ چلے جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے آپ ہٹ جاتے ہیں۔ تو جب آپ معافی مانگتے ہیں تو آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں اسی ٹائم۔ قرآن میں یہی فرمایا گیا جو بھی انسان غلطی کرتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔
تو اس کے بعد پھر اس کو آپ کو وہی راستے پہ آنا ہوتا ہے، پھر ہی آپ کا سفر آگے گزرے گا۔ اگر آپ پھر بار بار غلطی کریں گے، پھر آپ راستے سے نکل جائیں گے، اللہ کے جو صراط مستقیم سے ہٹ کے آپ دوسرے راستے پہ چلے جائیں گے، تو پھر آپ کو آپ کا جو سفر ہے وہ لمبا ہو جائے گا اور آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے جتنے ہم گناہ کم کریں گے اتنے ہی ہم اپنی منزل کے قریب جائیں گے اور جلدی جائیں گے۔ تو یہ توبہ کا بھی تبھی قبول ہوتی ہے جب آپ کی زندگی ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں موت سے پہلے جو ہے وہ توبہ کرنی ہے۔ آپ کی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ تو اسی طرح جب قیامت آ جائے گی، جیسے کہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ جب سورج جو مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب بالکل یہ لاسٹ ہو جائے گی، اس میں کوئی آگے پھر کوئی امید نہیں باقی بچے گی، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ قبول تبھی ہوتی ہے جب آپ اپنی ہوش و حواس میں اور اپنی موت سے پہلے پہلے آپ توبہ کر کے اور اپنے جو صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ یہ ہے توبہ کا قبول ہونا، کہ اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ تو جب آپ گناہ کو چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب کہ آپ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ تو آیت نمبر 6 میں جو ایک رسالت کا فلسفہ بیان کیا گیا، یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے، اور اس میں بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ یعنی ابھی جن کو پیغام دے کے بھیجا گیا ہے، جن کے اوپر یہ کلام اترا ہے، جیسے نبی پاک ہیں، جیسے ان سے پہلے جو نبیوں کے اوپر کتابیں اتری ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نبیوں سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کہ انہوں نے جو پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی اکاؤنٹیبل ہیں۔ وہ جو نبی کی ذات ہے وہ اللہ کے آگے اس کو جواب دینا پڑے گا کہ جو اللہ کا جو کلام تھا، جو اللہ کا پیغام تھا، انہوں نے اپنی امت کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اور اس کے بعد جن کو پیغام پہنچایا گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا، جیسے ہمارے اوپر جو پیغام پہنچا، ہم نے اس کو کیا کیا، ہم نے اس کے اوپر عمل کیا کہ نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا کہ نہیں لیا۔ پھر آگے ہم نے یہ پیغام دوسرے اپنے جو بھی ہمارا حلقہ احباب ہے، جہاں پہ ہماری پاور ہے، جہاں پہ ہمارا سرکل ہے، جیسے ہمارا خاندان ہے، آپ کی فیملی ہے، میاں بیوی بچے، اور آپ کے بہن بھائی اور آپ کے دوست، جو بھی آپ کا سرکل ہے، اس میں آپ نے وہ اللہ کا پیغام پہنچایا، جب آپ تک پہنچ گیا تو اس لیے دونوں کو پوچھا جائے گا۔ کسی کو بھی اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوڑا نہیں جائے گا، سوال و جواب ضرور ہوں گے۔ جن تک پیغام نہیں پہنچا ان کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کیسے معاملہ کرنا ہے۔ لیکن فی الحال تو ہماری جو ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہمارے تک پیغام پہنچ جائے تو ہم ضرور اس کو آگے پہنچائیں، اس میں خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کریں۔ تو یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے، اور یہ حقیقت بیان کرتی ہے کہ جو نبی کے اوپر جو رسالت ہے، یہ کتنا بڑا بوجھ ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کی، اور کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پیغام کو پہنچانا آگے۔ جیسے کہ ہم نے بہت مشہور ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے سب کو جب پیغام پہنچا دیا تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا کہ اللہ آپ بھی گواہ رہنا، میں نے یہ پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے بھی یہ کہا کہ ہاں ہم تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ جو یہاں موجود ہیں وہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو پیغام کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایت ہے، اور جو اس کو فالو کرے گا وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کو آگے پھیلانے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔